مائکرو آرگنزم جتنے بھی انٹاکسیکیٹنگ ہیں سبھی کو ہم حرام کی کیٹیگری میں کنسیڈر کریں گے. however جتنے بھی بینیفیشیل مائکرو آرگنزمز ہیں ان کو ہم حلال میں کنسیڈر کریں گے. دی بیکٹیریا اینڈ فنجائی آر حلال ایکسیپٹ دوز دیٹ آر پیتھوجینک. جو ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا ہیں وہ حرام ہوں گے, باقی حلال ہوں گے. اسی طرح جو یسٹ ایکسٹریکٹ ہے, وائنری یسٹ جس کو ہم بولتے ہیں, خاص طور پہ جو بریڈنگ یسٹ سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, اس کو بھی ہم حرام میں ہی کنسیڈر کریں گے. سو دس ون یسٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ فرام فوڈ ٹیکنالوجیکل اور فوڈ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو. اب بات آتی ہے نیچرل منرلز اینڈ کیمیکلز کی. اس میں بھی جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ کیمیکل اور سبسٹانس شوڈ ناٹ بی انٹاکسیکیٹنگ ٹو ہیومن ہیلتھ. لائک بیوریجز ہیں, ان میں کوئی بھی ایسا عنصر نہیں پایا جانا چاہیے جو انٹاکسیکیٹنگ اور پوائزنس ہو. ٹھیک ہے. آل کائنڈز آف واٹر نان الکوہلک بیوریجز آر حلال. الکوہلک بیوریجز کیا ہیں, حرام ہیں. نان الکوہلک بیوریجز ود نو انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی سنتھیٹک اور ڈرائیوڈ فرام نیچرل سورسز آر حلال. لیکن جو الکوہلک بیوریجز نیچرل سورسز سے اخذ کی جاتی ہیں وہ حرام ہیں موسٹلی. خاص طور پہ جو گریپس سے وائن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے, جو ڈیٹس سے وائن ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے, وہ سبھی کیا ہیں, حرام ہیں. لیکن اگر ان کو سنتھیٹیکلی پریپیئر کیا جائے تو وہ حلال ہیں. اس پہ فتوے موجود ہیں مفتیان کرام کے. سو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. آل انٹاکسیکیٹنگ بیوریجز ڈیرائیوڈ فرام اینی سورس آر حرام. جتنی بھی انٹاکسیکیٹنگ ہے, پوائزنس ہیں, وہ حرام ہیں, چاہے وہ حلال سورس سے ہی اخذ منع کی گئی ہوں. لیکن اس میں پھر مزید بریکی میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کی کتنی مقدار حلال ہے اور حرام ہے. بیسک کنسیپٹ اس میں یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو انکانشیس کر دے کسی بھی ہیومن بینگ کو, تو وہ اس کی اتنی مقدار حرام ہوگی. کیونکہ بعض ایسی وائنز ہیں جو مختلف میڈیسنس میں یوٹیلائز ہوتی ہیں, یوز ہوتی ہیں, تو وہ وہاں پہ حلال کنسیڈر کی جائیں گی. لیکن ان کی ایک خاص مقدار سے جب ہم بڑھ جائیں گے تو وہ حرام کی کنسیڈر میں آ جائیں گی ود رسپیکٹ ٹو دیئر ڈوز. تو اس حوالے سے ہمیں ڈوز رسپانس میکانزم کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ کے بارے میں بھی بڑا کلیئر انسٹرکشنز ہیں اسٹینڈرڈ کے اندر کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزمز اور پروڈکٹس کنٹیننگ جی ایم اوز آر حلال ایکسیپٹ دوز انٹاکسیکیٹنگ. جو پوائزنس ہیں وہ حرام ہیں, ادروائز تمام جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ حلال ہے. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ کی ایگزامپل کیا ہے, پولٹری ہے, ٹھیک ہے, ادر ویجیٹیبلز لائک ککمبر ہے, اور کی ایسی فوڈ آئٹمز ہیں جو اینیمل اور ہیومن ویجیٹیبل سورس ہیں جن کو جینیٹیکلی انجینئرڈ کیا گیا ہے. تو اس میں بنیادی کنسیپٹ یہ کہ جو انٹاکسیکیشن پروڈیوس کرے گی وہ حرام ہے, ادر آر حلال ٹو ایٹ. اوکے, فوڈ ایڈیٹیوز کے بارے میں بھی بڑا کلیئر کنسیپٹ موجود ہے اسٹینڈرڈ کے اندر کہ فوڈ ایڈیٹیو شیل اونلی بی فرام حلال سورسز, اور ان کی جو پوائزنس فیکٹر وہ نہیں ہونا چاہیے. فیڈ اور فیڈ ایڈیٹیوز وہ شیل بی فری فرام پورسین اوریجن. پورسین اوریجن کیا ہے, ایک تو پورک اس کا بیس مٹیریل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پورک ایک ایسا جاندار ہے جس سے 1001 قسم کی پروڈکٹس تیار ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر. فیڈ لگا لیں, ہماری فوڈ لگا لیں, فوڈ ایڈیٹیوز لگا لیں, فوڈ انگریڈینٹس لگا لیں, ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹری ہے, بہت زیادہ پروڈکٹس اس سے پورک سے تیار ہوتی ہیں. لہٰذا اس میں بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ پورسین فری پروڈکٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد بلڈ اینڈ ادر مٹیریلز آف ہیومن اور اینیملز. آل ٹائپس آف بلڈ بائی پروڈکٹس اینڈ ادر فلوئڈ فرام اینیملز اینڈ ہیومن اوریجن, جو ان کے آرٹیفیس سے باڈی کے جو قدرتی سوراخ ہیں ان سے جو جتنے ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ سبھی حرام ہیں. لائک یورین ہے, پلیسنٹا ہے, ایکسکریٹا ہے, اووا ہے, سپرم ہے, نیزل ڈسچارج ہے, ٹھیک ہے. ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس shall only be from halal sources using halal processes. Then egg and egg products shall only be from halal sources using halal processes. Halal eggs shall be used as long as they are safe to use. اب حلال ایگز جتنے بھی حلال کی کیٹیگری میں آتے ہیں سبھی حلال ہیں, لیکن فردر ان کو حرام یا نجس کس بیس پہ قرار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ فوڈ سیفٹی کی کمپلائنس شو نہ کرے. فار ایگزامپل جو حلال ایگز ہیں اگر زیادہ دیر تک پڑے رہیں, اس کی شیلف لائف
خراب ہو جائے، وہ گل سڑ جائیں، بدبو آنی شروع ہو جائے، تو اس کیس میں کیا ہے وہ حلال نہیں رہے، وہ نجس یا حرام کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ یہی کنسیپٹ ڈیری پروڈکٹس میں، یہی کنسیپٹ ادر فوڈ ایڈیٹیوز کی کیٹیگری میں ہے۔ اس کے بعد ہنی اینڈ ہنی پروڈکٹس، آل فوڈ شیل بی پروڈیوس فرام حلال سورسز یوزنگ حلال پروسیسز۔ اب حلال سورس تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فوڈ ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس میں حلال پروسیسنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ تمام مشینری، تمام اکوپمنٹ، تمام پروڈکشن پروسیسز شوڈ بی حلال۔ اوکے، نیچرل ہنی حلال ہے۔ بی کیپنگ پروڈکٹ لائک بی پولن، رائل جیلی ایکسٹرا ڈرائیوڈ فرام ایکسکریمنٹس کلیکٹڈ بائی ہنی بیز فرام پلانٹس آر حلال۔ اس کے بعد ڈائٹری سپلیمنٹس شوڈ بی پروڈیوس فرام حلال سورسز یوزنگ حلال پروسیسز۔ اب دو بنیادی چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، حلال سورس اور اس کو بعد میں اس کو پروڈیوس کرنے کا جو میکانزم ہے، جو طریقہ کار ہے، دیٹ شوڈ آلسو بی حلال۔ انزائمز shall be originated from halal sources using halal processes، کیونکہ انزائمز موسٹلی ایسے ہیں انڈسٹری میں یوز ہو رہے ہیں جن کو خود سے سنتھیٹیکلی پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ بیس مٹیریل اس کا نیچرل ہے لیکن اس کو فردر سنتھیٹیکلی ماڈیفائی کیا جاتا ہے۔ سو ادر پروڈکٹس میں کیا ہے، shall be originated from halal sources using halal processes، same is the concept for other products۔ دین فوڈ سروس اینڈ فیسلٹیز، ابھی تو ہم پروڈکٹس کی بات کر رہے تھے، آگے فردر سروس سیکٹر میں بات آ جاتی ہے، جو فوڈ فیسلٹیز ہیں، فوڈ انوائرمنٹ ہے، جہاں پہ مشینری ہے، اکوپمنٹ ہے، پروڈکشن پروسیسنگ ہیپن ہو رہی ہے۔ تو اس کیس میں ہم کیا ڈسکشن فردر کریں گے۔ آل فوڈ سروس اینڈ فیسلٹیز آر حلال اف دے میٹ دی فالوئنگ ریکوائرمنٹس، اس اسٹینڈرڈ کے اندر ان کی ریکوائرمنٹس بیان کی گئی، لائک اف دی ٹولز اینڈ یوٹینسلز یوزڈ ڈیورنگ دیز service and safe products are in total isolation and only be in use for halal food۔ پہلی تو شرط یہ ہے کہ جو مشینری ہے یا پروڈکشن پروسیس ہے یا وہ فیسلٹی ہے جو جس کو حلال پروڈکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اس کو ہم حلال کی کیٹیگری میں کنسیڈر کریں گے۔ اوکے، میں ذرا اس کو ریفریش کرتا ہوں، آپ بھی پلیز اپنے پارٹ میں ہینڈ فری والا کو ریفریش کریں۔ اوکے، وی آر ٹاکنگ ریگارڈنگ فوڈ سروس اینڈ فیسلٹیز اف اے پلانٹ پروڈیوسز حرام اور نجس، لیکن اس کا مقصد بعد میں یہ بن جاتا ہے ان کا کہ ہم نے حلال پروڈکٹ تیار کرنی ہے۔ سو اس کیس میں اس مشینری کو، اس پلانٹ کو پراپر طریقے سے اس کی کلیننگ کرنی ہے، واش کرنا ہے۔ کلیننگ اور واشنگ کا کنسیپٹ وہ بھی اسلامک اور شریعہ کنسیپٹ سے ملے گا، اور اس میں جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں فوڈ سیفٹی کے، فوڈ سائنس کے، ان کو بھی ہم انوالو کریں گے فار کلیننگ اینڈ ڈس انفیکشن۔ اس کے بعد اس پلانٹ کو حلال پروڈکشن کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ دس از کلیئرلی مینشنڈ ان پاکستان اسٹینڈرڈ، پاکستان حلال اسٹینڈرڈ۔ اس کے بعد ریپیٹیشن از ناٹ الاؤڈ، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ حرام اس میں پروڈکشن ہو رہی تھی، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو حلال پروڈکشن کی طرف لے کے آئیں، سیٹ اپ پہ حلال پروڈکشن شروع کریں، تو حلال پروڈکشن کے لیے اس کو مینٹین کیا، مینیج کیا، اس کے بعد پھر ہم نے ذہن بنایا کہ جی ہم پھر اس میں کوئی ایسی پروڈکٹ تیار کریں جو حرام پروڈکٹ ہے، پھر سے ہم حلال کی طرف لیں، پھر سے حرام کی طرف، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ صرف ایک دفعہ تو کیا جا سکتا ہے کہ حرام سے حلال کی طرف اس کو کنورژن، اس کی ماڈیفکیشن کی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کو بیس بنانا ہے کہ اس میں کلیننگ اور سینیٹیشن کو مینٹین کرنا ہے ایز پر ڈسکرائبڈ ان شریعہ لا۔ دے شل ناٹ بی الاؤڈ ٹو سرو الکوہلک بیوریجز، کوئی بھی پروڈکشن سیٹ اپ ہے وہاں پہ الکوہلک بیوریجز نہیں بننی چاہیے اگر اس کو حلال پروڈکشن کیٹیگری میں، حلال سرسز کیٹیگری میں کنسیڈر کرنا ہے۔ No person shall be allowed to bring any haram or najis such as alcoholic beverages in halal certified premises۔ فار ایگزامپل ایسی انڈسٹری جو حلال سرٹیفائڈ ہے، وہاں پہ ورکرز کو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ورکر وہاں پہ شراب لے کے ہیں، کوئی حرام چیز لے کے ہیں وہاں پہ استعمال کریں یا کھائیں پیئیں۔ اسی طرح کلیئر سائنیج shall be displayed in the restaurant stating that alcoholic beverages are not allowed on these premises۔ اگر کوئی ایسا ریسٹورینٹ جو حلال سرٹیفائڈ ہے، جہاں پہ حلال پروڈکشن پروسیسنگ ایٹنگ پریکٹس چل رہی ہیں، وہاں پہ یہ کلیئرلی مینشن ہونا چاہیے کہ الکوہلک بیوریجز یہاں پہ لانا ممنوع ہے، یا حرام چیزوں کا یہاں پہ استعمال منع ہے۔ الکوہلک بیوریجز shall not be used, stored, consumed or brought in any part of the halal certified establishment for any reason، کسی بھی مقصد چاہے وہ کچھ بھی ہو،
کسی بھی مقصد کے لیے وہاں پہ حرام چیزوں کو اسٹور کرنا، ان کو کنزیوم کرنا، ان کو استعمال کرنا، یوٹیلائز کرنا منع ہے حلال سرٹیفائڈ اسٹیبلشمنٹس میں۔ اس کے بعد حلال پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں۔ دی پروسیسڈ products ingredients are halal if meets the following requirements۔ کیا کیا requirements ہیں؟ do not contain any source that are حرام اور نجس۔ یہ ایک چیز یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ میں ڈسکرائب کر رہا ہوں یہ کوئی جنرلائزڈ اسٹڈی نہیں ہے، یہ ٹرو کلازز ہیں پاکستان حلال اسٹینڈرڈ کی، جن کو ورڈ بائی ورڈ ایز اٹ از یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ سو یو شوڈ بی ویری کانفیڈنٹ بائی ٹو اڈاپٹ دیز کلازز ایز اٹ از، ٹھیک ہے۔ So do not contain any sources that are haram or najis, do not contain anything in any quantity that is decreed or haram or najis, shall be safe for human consumption, prepared, processed or manufactured using equipment and facilities that are free from contamination with haram or najis, during processing or delivery shall be physically separated from haram food. So these are some of clauses that has been clearly described in the Pakistan Halal Standard. So these should be as it is implemented in any halal processing facility. In case of converting any processing line contamination by any haram or najis product into halal production line shall be washed and cleaned as stated in Islamic law of hygiene and sanitary rules already described kar diya gaya hai. Oils, grease used in the maintenance of machines that may come into contact with the product shall be food grade and not haram. اب مختلف جگہوں پہ مشینری کے اندر، اکوپمنٹس کے اندر، پروسیسنگ اکوپمنٹ میں، مشینری میں مختلف پارٹس کو گریز دینا مقصود ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اسٹینڈرڈ میں یہ چیز کلیئرلی مینشن کی گئی ہے کہ آئل یا گریزنگ کی جاتی ہے مختلف پارٹس کی، مختلف مشینری کی، تو دیٹ آئل یا گریس شوڈ بی فوڈ گریڈ۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ فوڈ گریڈ اور گریس یہ کیسے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے برانڈز موجود ہیں فوڈ گریڈ جو ہیں جن کی بیس فوڈ گریڈ، فار ایگزامپل کچھ ایسی گریس مارکیٹ میں موجود ہے جس کی بیس پیٹرولیم نہیں ہے بلکہ فار ایگزامپل مارکیٹ میں پوٹیٹو گریس بھی موجود ہیں، تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سالٹ پروسیسنگ کے دوران مختلف اکوپمنٹس میں گریس دینا مقصود ہوتا ہے، تو اس کیس میں بھی فوڈ گریڈ گریس کو یوز کیا جانا چاہیے۔ میجرنگ اینڈ ٹیسٹنگ ڈیوائسز شیل بی پراپرلی کیلیبریٹڈ اینڈ سرٹیفائڈ۔ جتنی بھی فوڈ انڈسٹری کے اندر میجرنگ ڈیوائسز ہیں، چاہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہو رہی ہیں یا اس کے علاوہ مختلف انالیسس پرپز کے لیے، انالیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، سبھی اکوپمنٹس اور سبھی مشینیں دے مسٹ بی کیلیبریٹڈ اینڈ certified from any or relevant certification bodies. So اس کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ تو ایک یہ ہے کہ that lab should be a certified lab under ISO 17025 if they are claiming to be certified as ISO 22000 food safety management system. کیونکہ یہ سبھی اسٹینڈرڈ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا اس میں انالیسز اور کیلیبریشن میں جو ہے سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹ موجود ہے، اور اسپیسیفکلی حلال کے اسٹینڈرڈ میں ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو فلفل دس ریکوائرمنٹ ایز پر دی اسٹیٹڈ ریکوائرمنٹس۔ اوکے، ہائیجین، سینیٹیشن اینڈ فوڈ سیفٹی میں کیا ہے؟ جتنی بھی پری ریکویزٹس ہیں ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ پری ریکویزٹس کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ سب سے پہلے فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم سے ہمیں ملیں گے، جس میں PRPs صفائی ستھرائی سے ریلیٹڈ ہے، ہائیجین اور کلیننگ سے ریلیٹڈ ہیں، پروسیسنگ، پیکیجنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن حلال پروڈکٹ شیل comply with hygiene standards, appropriate cleaning methods shall be used as required, chemicals and materials shall not be najis or containing haram ingredients۔ اب جو بات آ رہی ہے اس میں ہائیجین اسٹینڈرڈس کی، تو اس کے لیے ہم اگر فوڈ انڈسٹری میں حلال کا جو ہے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے فوڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو فردر فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا اسٹینڈرڈ ہے اس کی کچھ کلازز کو امپلیمنٹ کر لیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ اس کو سرٹیفائی کروا لیا جائے، لیکن وہاں سے یہ انفارمیشن، وہاں سے یہ ہم تمام چیزیں ریلیٹڈ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں فار دی پرپز آف مینٹیننگ ہائیجین اینڈ سینیٹیشن۔
دین پیکیجنگ مٹیریلس کے بارے میں بھی انسٹرکشن موجود ہیں کلیئرلی کہ پیکیجنگ مٹیریل شیل ناٹ بی میڈ فرام نجس اور حرام مٹیریلس. اوکے, shall not be prepared using equipment that is contaminated with najis or haram, shall be physically separated during processing, shall not impart color, odor, flavor, toxicity to the halal food. The food contact material shall be food grade. اب جو مین چیز اس میں دیکھنے والی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو پیکیجنگ مٹیریل یوز کر رہے ہیں آپ پروڈکٹ کی پیکیجنگ کے لیے وہ حلال مٹیریل سے بنی ہونی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ وہ فوڈ گریڈ ہونی چاہیے, مطلب مختلف ایسے پلاسٹک پیکیجنگ مٹیریلز ہیں جن کو پیک کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ وہ حلال ہے یا فوڈ گریڈ ہے. فوڈ گریڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ملک اور ڈیری پروڈکٹس کو نیلے کینوں میں جو ہے نا وہ پیک کیا جاتا ہے, لیکن وہ فوڈ گریڈ نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیکسٹائل اور ادر ٹینری انڈسٹریز کے لیے مختلف اس میں انگریڈینٹس یا کیمیکلز آتے ہیں. تو اگر ہم حلال کے کنسیپٹ میں بات کریں تو اس میں نجس کا آ سکتا ہے, فردر کیسز میں حرام کا کنسیپٹ بھی اس میں موجود ہو سکتا ہے. لہٰذا اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں وائٹ کینز یوز کرنے چاہیے دیٹ آر فوڈ گریڈ. اس میں کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ فوڈ گریڈ. اوکے, اب بات آتی ہے ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹس کی. جب بھی ہم پاکستان اسٹینڈرڈ کو حلال اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن از ہیونگ دی کی امپورٹینس تھرو آؤٹ آل اٹس کلاسز. تمام کلاسز کی امپلیمنٹیشن میں ڈاکومنٹیشن کی ایک اہمیت ہے. ہر اسٹیج پہ ہر ایک ایکٹیویٹی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے, ریکارڈ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ تمام چیزیں اسٹینڈرڈ کے اندر پروسیجرز موجود ہیں. لائک دی حلال مینجمنٹ سسٹم شیل انکلوڈ ڈاکومنٹڈ اسٹیٹمنٹس آف حلال فوڈ سیفٹی پالیسی اینڈ ریلیٹڈ آبجیکٹیوز. حلال فوڈ سیفٹی پالیسی موجود ہونی چاہیے, ہمارے پاس ایک بیسک روڈ میپ موجود ہونا چاہیے کس ٹرمز پہ کن پیرائے پہ ہم نے حلال کو سرٹیفائی کرنا, اپنی آرگنائزیشن یا فرم یا اسٹیبلشمنٹ کو حلال پہ لے کے چلنا ہے. تو ہمارے پاس ایک روڈ میپ موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد ڈاکومنٹڈ پروسیجرز اینڈ ریکوائرڈ بائی دس اسٹینڈرڈ. تمام ریٹن پروسیجر پالیسیز ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے جس پہ ہم فردر کیری آن کریں گے, گو ہیڈ دیں گے. دین documents needed by the organization to ensure effective development, implementation and updating of the halal management system. ایک تو امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے فرسٹ ٹائم, اس کے بعد ہم لیٹر آن ٹائم پیریڈ میں اس کو اپڈیٹ کریں گے, فردر اس میں امپرومنٹس لیتے ہیں گے, تو وہ بھی ڈاکومنٹ ہی اسی چیز کی بیس بنیں گے. دین کنٹرول آف ریکارڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے اس کو اسٹور کرنا ہے, کیسے اس کو مینیج کرنا ہے تاکہ اس سے فردر ہم چیزوں کو لائک آڈیٹنگ میں اس سے ہیلپ لی جا سکتی ہے یا فردر اپڈیشن میں اس سے ہیلپ لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں اس کو کنٹرول آف ریکارڈ میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. ریکارڈ شیل ریمین لیجیبل اینڈ ریڈیلی آئیڈینٹیفائیبل. یہ بھی کنٹرول کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ڈاکومنٹ اس طریقے سے مینیج کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کنسلٹ کرنے کی ضرورت پڑے یا آڈیٹر آئے, تھرڈ پارٹی آڈیٹر آئے, سرٹیفکیشن باڈی کا کوئی نمائندہ آئے تو ڈاکومنٹ سے کنسلٹ کرنا چاہے تو ہم اس کو ایزیلی اس سے ریویو کر سکیں, اس سے معلومات لے سکیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے ڈاکومنٹس بکھرے ہوئے پڑیں, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون سا ڈاکومنٹ کس پرپز کے لیے یا کس فائل میں ہونا چاہیے. پراپر فائلنگ سسٹم شوڈ بی انٹروڈیوسڈ. ہیومن ریسورس مینجمنٹ. دی پرسونل شیل بی کمپیٹنٹ مسلمس. فار ایگزامپل ایک ایسی ویسینٹی ہے جہاں پہ سلاٹرنگ ہو رہی ہے جانوروں کی, سلاٹر ہاؤس لگا لیں یا کوئی بھی چکن پروسیسنگ پلانٹ لگا لیں, وہاں پہ جتنے بھی پرسونل ہیں خاص طور پہ جو مطلب چکن کی سلاٹرنگ سے وابستہ ہیں, دے شوڈ بی کمپیٹنٹ مسلمس. انہیں حلال اور حرام کا کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سلاٹر کیسے کرنا ہے, ذبح کیا ہے, ذبح کیسے کرنا ہے, ذبح کے لیے تسمیہ کیسے پڑھنا ہے, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, تزکیہ کیسے پرفارم کرنا ہے. سو ایک تو مسلم ہونا چاہیے, کمپیٹنٹ مسلم ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, شیل کمپلائی ود آل فوڈ سیفٹی اینڈ ہائیجین ریکوائرمنٹس. اس کی اپنی ذاتی صفائی ستھرائی دیٹ شوڈ بی ایکسیلنٹ. نو کنسرن شوڈ بی regarding the food safety and hygiene requirements. Then shall have proper education, training, skills, experience in Sharia, food knowledge, etc. So اس کو proper relevant اس کی education بھی ہونی چاہیے. For example, slaughterer should be properly educated on those parameters. اس کی training ہو, practical training, اس کی skills ہوں
کہ کیسے ذبح کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ زور سے مطلب اتنی تیز یا اس طریقے سے چھری چلا رہا ہے کہ وہ اس کی گردن کاٹ کے رکھ رہا ہے, اس کو ڈیٹیچ کر دیتا ہے, یا اس کا جو رام مغز اس کو توڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں اسکلز اور ٹریننگ میں آ جاتی ہیں. پھر ایکسپیرینس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, فوڈ ٹیکنالوجی کے کنسیپٹ پتہ ہونے چاہیے کہ بلڈ کس حد تک ریموو کرنا ہے, کتنا ریموو کرنا ہے باڈی سے, اس کا فوڈ سائنس کے پرسپیکٹو میں کیا اثر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ریلیونٹ چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح جو ٹیکنیکل اور ایکسپیرینس پرسونل ہیں, they should also be trained in the relevant departments where consultation of Sharia advisors, food technologists, veterinarians for the development of HMS halal management system is required. The records or contracts must be maintained. کہیں سے آؤٹ سورس کرتے ہیں, کنسلٹینسی سروس لیتے ہیں, مفتیان کرام سے لیتے ہیں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے ویٹنیرین سے ان کی کنسلٹینسی لیتے ہیں, تو اس کی پراپر ریکارڈ سسٹم حلال مینجمنٹ سسٹم کے اندر ان کو مینیج کرنا اور مینٹین کرنا ضروری ہے. حلال کنٹرول پوائنٹس, جیسے ہم کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس کی بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے کچھ حلال کنٹرول پوائنٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے. شیل بی اسٹیبلشڈ فار حلال پروڈکشن ریکوائرمنٹس فار آل پروڈکٹس. پروڈکٹ آئیڈینٹیفکیشن بائی سوٹیبل مینس ٹو پروڈکٹ ریئلائزیشن. سب سے پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ پروڈکٹ یا انگریڈینٹ یا را مٹیریل جو ہم اس پروسیسنگ میں استعمال کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل فوڈ ایڈیٹیوز کو دیکھنا ہے کہ کون سے ایڈیٹیو حلال ہیں, کون سے حرام ہیں. فار ایگزامپل پچھلے دنوں ایک کیس مارکیٹ میں ارائز ہوا تھا جس میں ریڈ کلر, جس کو کوٹینیل بھی کہتے ہیں, وہ جوس کے اندر ایڈ کیا جا رہا تھا, لیکن وہ حرام تھا. اس کو E120 بولتے ہیں, E120, جو کہ حرام کلر ہے. اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے, اس کی نسبت اس کی بجائے ہمیں حلال کلر کو یوز کرنا ہے. اوکے, یہ بات آتی ہے پروڈکٹ اور را مٹیریل آئیڈینٹیفکیشن میں. Then traceability system for product and batch identification is needed. Traceability system ایسا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پروڈکٹ کہاں پہ ہے, کس اسٹیج پہ مارکیٹ میں اور کیسے پرفارم کر رہی ہے. اگر بالفرض کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے کسٹمر کمپلینٹ کی وجہ سے, تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور مارکیٹ سے ودرا کر سکیں تاکہ اس کو فردر ری ورک کیا جا سکے. The critical control points shall identify incoming material from the immediate supply and the initial distribution route of the end product. So اس ٹرمز میں ہمیں critical control points کو مینشن کرنا ہے, جیسے کہ ہم ہیسپ اور ISO 22000 کے کیس میں CCPs کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے حلال کے کیس میں بھی ہم چیک لسٹ مختلف بنا سکتے ہیں, لائک پرسنل ہائیجین کی ہے, لائک را مٹیریل ریسیونگ کی ہے, را مٹیریل پروڈکشن پروسیسنگ کی ہے, ڈسپیچ کی ہے, ویئر ہاؤسنگ کی ہے, ریسپی فارمولیشن کی ہے. مختلف چیک لسٹ بنا کے کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس کے تھرو ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایمرجنسی پریپیئرڈ رسپانس, دیٹ از شارٹلی پروناؤنسڈ ایز EPR, کہ ایمرجنسی کی کیس میں آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اسٹیبلش پروسیجرز ٹو مینیج ایمرجنسی, رسپانسبلٹی آف ٹاپ مینجمنٹ. ٹاپ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے پروسیجر ڈیفائن کرے ان کیس آف ایمرجنسی, آگ لگ جاتی ہے یا کوئی اور ایشو بن جاتا ہے, اس صورت میں فیسلٹی سے کیسے ایویکویٹ کرنا ہے, ورکرز نے اپنی ہائیجین کو کیسے مینٹین کرنا ہے, کیسے خود کو سیف اینڈ ساؤنڈ وے میں رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں EPR میں ڈسکس ہوتی ہیں, جس میں پلان یہ ہونا چاہیے کہ میٹیگیشن, پریپیئرڈنس, رسپانس, ریکوری, پریونشن. مطلب سب سے پہلے کیا پریپیئرڈنس ہونی چاہیے, اس بارے میں آپ ہر وقت کانشیس رہیں کہ کسی بھی ٹائم کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے, سو اس کو اکارڈنگلی ڈیل کرنا, دیٹ از کالڈ ایز ایمرجنسی پریپیئرڈنس رسپانس. اوکے, دین انٹرنل آڈٹ. ڈیفینیٹلی انٹرنل آڈیٹنگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے امپلائی کو ایز این انٹرنل آڈیٹر ڈکلیئر کر سکتی ہے فار دی امپلیمنٹیشن آف دس اسٹینڈرڈ. Like he or she should conduct internal audits at planned intervals to check compliance with halal management system. At least 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے, ہر 6 ماہ کے بعد انٹرنل آڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایز پر دس اسٹینڈرڈ. کنفارمز ارینجمنٹس اینڈ ریکوائرمنٹس ٹو دی اسٹینڈرڈ, افیکٹو امپلیمنٹیشن اینڈ اپڈیشن. امپلیمنٹ کرنا افیکٹولی اور اس کو فردر اپڈیٹ بھی کرنا اسی انٹرنل آڈیٹنگ کی رپورٹ کی بیس کے اوپر. تو انٹرنل آڈیٹر کیا ہے, کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, اس کی ٹریننگ, ان کی اسکلز, ریلیونٹ ایجوکیشن اس کی ہونی چاہیے. لائک اگر فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے تو فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو وہاں پہ ڈپلائی کرنا, حلال اسٹینڈرڈ کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو امپلائی کرنا, اس کے ساتھ شریعہ ایڈوائزر کو ڈپلائی کرنا, یہ بھی ضروری ہے.
effective implementation and updation, then review halal management system and planned intervals. Responsibility of top management है कि वो competent persons को वहाँ पे deploy करे. उसके लिए प्रॉपर एक हायरार्की ऑर्गेनोग्राम होना जरूरी है, जिसमें हेड है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, उसके नीचे टेक्नोलॉजिस्ट है, तो इस तरीके से उसको वहाँ पे मैनेज करना जरूरी है. To ensure effectiveness, assessment of opportunities for improvement and need for changes to the HMS and halal food safety policy, records, maintenance, हर चीज़ को मेंटेन करेगा. फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात आती है. Continual improvement should be considered. Continually improve the effectiveness of the halal management system through the use of quality policy, quality objectives, audit results, analysis of data. जितनी भी तमाम चीज़ें हमें इंटरनल ऑडिटिंग के नतीजे में हासिल हुई हैं, उन सभी को परखना है, जांचना है फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. कोई भी सिस्टम के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर अपडेट आती है, इसको भी कैसे मॉडिफाई करना, दैट इज कंसिडर्ड अंडर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. देन करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लेने हैं. कोई भी चीज़ गलत चल रही है, स्टैंडर्ड से अबाइड बाय कर रही है, स्टैंडर्ड से परे जा रही है, तो उसको इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है, इसने इसको make sure करना है. Take action to eliminate the cause of non-conformity to prevent recurrence shall be appropriate. Determine action to eliminate cause of potential non-conformities to prevent recurrence shall be appropriate. जो relevant corrective action और preventive actions हैं, उसके accordingly ही इनको हमने वहाँ पे implement करना है. आगे बात आती है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की. वेरीफाई करना चीज़ों को कि चीज़ें कैसे चल रही हैं अकॉर्डिंग टू एज पर स्टैंडर्ड, और उनको वैलिडेट करना टू परफॉर्म in accordance with the planned arrangements to ensure that the resulting product is capable of meeting the requirements for the specified application or intended use. Shall be done prior to the product delivery. Records shall be maintained. अब जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मेथड है वो कैसे करनी है. मस्ट बी इंस्पेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इस्लामिक लॉ, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन एंड स्लॉटरिंग रिक्वायरमेंट्स. तो इस बेस पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हमने कंसिडर करना है. देन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी. अगेन रिपीटिंग के प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना और कैसे ट्रेस करना है, इसके लिए क्या प्रॉपर सिस्टम मौजूद होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है. देन स्टोरेज, डिस्प्ले और सर्विस और ट्रांसपोर्ट के मतलब भी तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, उनको भी एज इट इज. बेसिक कंसेप्ट इसमें हलाल, हराम, नजिस और हाइजीन का है, उसको हमने मलहूज़े खातिर रखना है. उसी बेस पे चीज़ों की कैटेगराइजेशन करनी है. फिर पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में तमाम पैकेजिंग और लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, जो कि न्यूट्रिशन लेबलिंग और एजुकेशन एक्ट के अंदर डिस्कस की जाती हैं. उसमें ये है कि हलाल फूड शैल बी सुटेबली पैक्ड यूजिंग पैकिंग मटीरियल्स दैट फुलफिल द हलाल रिक्वायरमेंट्स. फूड ग्रेड होना चाहिए, इसके बाद वो हाइजीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो. शैल बी कैरिड आउट इन क्लीन एंड हाइजीनिक मैनर. सैनिटरी कंडीशन शैल बी साउंड. टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट शैल बी कंट्रोल्ड, ताकि जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर कोई रिएक्शन ना कर सके. प्लास्टिसाइजर्स शुड बी गिवन बर्थ. देन इट शैल बी प्रॉपर्ली लेबल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम हराम फूड. क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये हलाल प्रोडक्ट है, अगर वो सर्टिफाई इसको करवा सकें किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी से. फिर नेम और सब नेम शैल नॉट हैव रिजेम्बलेंस विद हराम. ओके, मतलब जैसे पोर्क की कोई प्रोडक्ट है उसको पोर्क की कह दिया, कोई पोर्सिन ऐसे, इस तरह से रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए. इसी तरीके से प्रोडक्ट्स यूजिंग द नेम और हैविंग सेंसिटिव प्रोफाइल ऑफ अ हराम प्रोडक्ट लाइक फ्लेवर, रम फ्लेवर, पोर्क फ्लेवर, हॉट डॉग्स शैल नॉट बी हलाल सर्टिफाइड थ्रू ऑल्दो इंग्रेडिएंट्स आर हलाल. फॉर एग्जांपल उसका नाम ऐसा नहीं रखना या ऐसे नहीं कहना कि जी पोर्क फ्लेवर इसके अंदर, पोर्क की तरह का फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है, ऐसे वर्ड उस पर रम फ्लेवर नहीं लिखना, हॉट डॉग्स नहीं मेंशन करना. आइदर द प्रोडक्ट इज हलाल, लेकिन उसके ऊपर ऐसे वर्ड्स जो हराम का कंसेप्ट दे रहे हों वो मेंशन करने नहीं हैं. ये चीज़ भी क्लियरली स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन है. ईच पैकेज शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट. फिर उसमें नेट कंटेंट्स कितने हैं, कितने ग्राम हैं, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ प्रोसेसर या मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर,
یا ڈسٹریبیوٹر پھر ٹریڈ مارک کلیئرلی مینشن کرنا ہے کہ کس کمپنی نے یہ بنائی ہے انڈر وچ ٹریڈ نیم. دین ٹریسیبلٹی کوڈ بیچ نمبر اور ڈیٹ نمبر کے ساتھ اس کو ٹریس یا آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. پھر مینشن کرنا ہے کہ either this product is genetically modified, prepared from genetically modified organisms. Then shall mention the name of the authority or certificate number when using halal mark. اگر آپ نے پروڈکٹ کے اوپر حلال مارک لگانا ہے, حلال کا ٹھپا لگانا ہے, تو اس کے اوپر مینشن کرنا ہے کہ کس سرٹیفکیشن باڈی نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے اس کو مینشن کرنے کے لیے. اس کا نام سرٹیفکیشن باڈی کا لکھنا ضروری ہے. دی نیچر آف دی پروڈکٹ لائک ڈرائڈ پروڈکٹ ہے, فریش ہے, فروزن ہے, اسموک پروڈکٹ ہے. Whatsoever all the relevant information that has been described in this standard and Nutrition Labeling and Education Act standard should be mentioned. So جو حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہے اس کو کلیئرلی واضح مینشن کرنا ہے اس کے اوپر. اور اس کے بعد خاص طور پہ جب حلال مارک لگانا ہے تو اس کے اوپر ایویں نہیں لگا دینا, اس کو کسی بھی سرٹیفکیشن باڈی سے سرٹیفکیشن کرانے کے بعد اس کا سرٹیفکیشن نمبر بھی دیں, اس کا لوگو بھی دیں, اور اس اتھارٹی کا نام بھی دیں جس نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے. موسٹ آف دی کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں بے شبہ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ایویں وداؤٹ اینی ریزن حلال لکھ دیا جاتا ہے, حالانکہ ان کو حلال کا مطلب ہی نہیں پتا کہ حلال کا مطلب کیا ہے, یا حلال کی کیٹیگری میں ان کی پروڈکٹ کے انگریڈینٹس آتے بھی ہیں یا نہیں. تو ایسے ہی اس کو مینشن کر دیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے, جو کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور آپ بھی خاص طور پہ جب کسی پروڈکٹ کو دیکھیں, پرچیز کریں, تو اس پہ یہ ساری چیزیں انفارمیشن اس کو دیکھی جانی چاہیے.